Assalamu alaikum dear students. As you know that a sentence is basically a combination of words. تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس words کے مختلف functions ہوتے ہیں. تو ہم جب sentence کو divide کرتے ہیں تو sentence کو ہم دو rules کے بیس پر divide کرتے ہیں. ایک ہم اس کو divide کرتے ہیں on the basis of action. Another one is its division on the basis of information. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ how we divide a sentence on the basis of information. دیکھیے میں یہاں پر ایک سینٹینس لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ he is a student. اب اس سینٹینس کے بیسیکلی ہمارے پاس دو حصے ہیں. ایک ہمارے پاس ہی ہے, یہ ہی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, اور از اے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. اب نارملی ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہی ڈیفینیشن سیکھی ہوتی ہے کہ a subject is the doer of an action. بالکل ہم اس کو مانتے ہیں کہ a subject is the doer of an action. لیکن وہ کہاں پر, وہ جب آپ سینٹینس کو ایکشن کے بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہاں پر مجھے بتائیے, میں نے لکھا ہے کہ he is a subject in this sentence, تو یہاں پر ہی کون سا کام کر رہا ہے؟ یہاں پر تو وہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یاد رکھے کہ سبجیکٹ کی آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی, بلکہ آپ نے اس کو انفارمیشن کے بیس پر بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو انفارمیشن کے بیس پر سبجیکٹ کہتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس جو میننگ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ بن جاتی ہے. اس وجہ سے ہم جب سبجیکٹ کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس سبجیکٹ کی ایک نئی ڈیفینیشن آ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے دا پارٹ آف دا سینٹینس اباؤٹ which information is given. سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں انفارمیشن دیا گیا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے سبجیکٹ کہتے ہیں. اور پھر دوسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے that is predicate. predicate کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ predicate کا مطلب ہوتا ہے the information part of a sentence is called predicate. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سینٹینس میں ہمارے پاس دو حصے ہوں گے. ایک حصہ وہ ہوگا جس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, تو جس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں ہم اسے سبجیکٹ کہیں گے, اور اس سبجیکٹ کے بارے میں ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں ہم اسے پریڈیکیٹ کہیں گے. اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس انفارمیشن کس کے بارے میں ہے؟ ہی کے بارے میں ہے. تو ہی ہمارے پاس کیا بن گیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بن گیا ہے سبجیکٹ. اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ از اے اسٹوڈنٹ کے وہ ایک طالب علم ہے. تو اس ہی کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن آیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ایک پریڈیکیٹ ہے. میں ایگزامپل لکھتا ہوں دوسرا, دیٹ عمران از اے سافٹ ویئر انجینئر. اب یہاں پر اس سینٹینس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سینٹینس کے ہمارے پاس دو حصے ہیں. یہاں پر یہ جو ہمارے پاس عمران آیا ہے یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, از اے سافٹ ویئر انجینئر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سینٹینس کس کے بارے میں ہے؟ یہ عمران کے بارے میں ہے, تو عمران ہمارے پاس سبجیکٹ بن گیا ہے. یہاں پر عمران کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن دیا گیا ہے؟ یہاں پر عمران کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے. تو اس وجہ سے عمران کے بارے میں جو انفارمیشن آیا ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ وہ ہمارے پاس بن جائے گا پریڈیکیٹ. سو دا انفارمیشن پارٹ آف اے سینٹینس از کالڈ وٹ؟ اٹ از کالڈ پریڈیکیٹ. اب اکثر اسٹوڈنٹس ہمارے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ پریڈیکیٹ اس سینٹینس میں کہاں پر آیا ہے؟ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ the talented and obedient Abdullah called me. The talented and obedient Abdullah called me. اب اس سینٹینس میں ہمارے پاس سبجیکٹ کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس پریڈیکیٹ کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس the talented and obedient Abdullah یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, called me ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. یا میں کہتا ہوں کہ the strong, talented, intelligent and brave Zubair
derived. اب کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ جو سارا پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, اور اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ایک ورڈ کیا ہے, یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. تو پھر سے وہی والا کنفیوژن آپ لوگ کے ذہن میں ہے کہ سر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے پاس پریڈیکیٹ کون سا ہے. تو یاد رکھیں the verb part and its onward words will be predicate. یعنی جہاں سے آپ کے پاس ورب سٹارٹ ہو رہا ہے اور ورب کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس کیا ہوں گے, وہ سارے کے سارے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس یہ پریڈیکیٹ ہوں گے. تو اب دیکھیں نا, یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ کالڈ می, پہلے سینٹینس کو دیکھیں, از اے اسٹوڈنٹ, یہاں پر از ہمارے پاس ورب ہے, اس وجہ سے میں نے کہا کہ از اے اسٹوڈنٹ, یہ تینوں ہمارے پاس کیا, یہ پریڈیکیٹ ہے. پھر دوسرے سینٹینس میں دیکھیے از اے سافٹ ویئر انجینئر, 1 2 3 4, یہاں پر ہمارے پاس یہ 4 ورڈز کے یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہاں پر ورب آیا ہے. پھر یہاں پر 1 2 3 4 5 ورڈز کس چیز میں آئے ہیں, سبجیکٹ میں آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ابھی تک ورب نہیں آیا. کال می, کال ہمارے پاس ورب ہے, اس کے بعد می آیا ہے, تو یہاں پر ہمارے پاس صرف اور صرف 2 ورڈز کیا ہے, پریڈیکیٹ بن گئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ورب سے پہلے جتنا بھی حصہ آپ کے پاس آ جائے, چاہے وہ 1 ورڈ ہے یا 100 ورڈز ہے, وہ سب کے سب آپ کیا کنسیڈر کریں گے, سبجیکٹ کنسیڈر کریں گے. اور جہاں پر آپ کے پاس ورب کو انکلوڈ کر کے اس کے بعد جتنا بھی حصہ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا, وہ آپ کے پاس بن جائے گا پریڈیکیٹ. اب یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 ورڈز ہمارے پاس سبجیکٹ میں آئے ہیں, اور یہاں پر ہم نے صرف لکھا ہے ارائیو, کیونکہ ہمارے پاس ورب یہاں سے شروع ہوا ہے اور اس ورب میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ورڈ آیا ہے, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پریڈیکیٹ بن جائے گا. تو ہوپ فلی اب آپ اس پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جب سینٹینس کو انفارمیشن کے بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہوتا ہے. سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں انفارمیشن دیا جا رہا ہے وہ سبجیکٹ ہے, اور سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں جو انفارمیشن ملا ہے وہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. ورب سے پہلے حصہ ہمارے پاس سارے کا سارا سبجیکٹ, اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس حصہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہے. کلاس, اب کوشچن یہ بنتا ہے کہ کلاس کیا ہوتا ہے. اب جب ہمارے پاس ایک سبجیکٹ آ جائے, ایک سبجیکٹ پلس 1 پریڈیکیٹ, تو 1 سبجیکٹ اور 1 پریڈیکیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ایک کلاس کہتے ہیں. a combination of a subject and a predicate is called what? It is called clause. تو اگر آپ کے پاس 2 سبجیکٹس اور 2 پریڈیکیٹس آ جائے تو کتنے کلاسز ہوئے, 2 کلاسز ہوئے. 3 سبجیکٹس اور 3 پریڈیکیٹس کتنے ہوئے, 3 کلاسز ہوئے. تو اس وجہ سے جب ہمارے پاس ہم ایک سینٹینس کو لیتے ہیں تو ایک سینٹینس میں ہمارے پاس ایک کلاس بھی آ سکتا ہے, اس میں ہمارے پاس 2 کلاسز بھی آ سکتے ہیں, اس میں ہمارے پاس 3 کلاسز بھی آ سکتے ہیں, اور اس طرح آپ آگے جاتے جائیے اور آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے جائیں. تو اب ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کلاس. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ شی از اے ٹیلنٹڈ گرل. اب اس میں یہ شی ہمارے پاس سبجیکٹ, از اے ٹیلنٹڈ گرل ہمارے پاس پریڈیکیٹ, تو اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک سبجیکٹ ہوا اور اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک پریڈیکیٹ ہوا. اب کلاس کے مینلی ہمارے پاس اس کے وجہ سے اور بھی ٹائپس ہے, اور کلاس میں ہم علیحدہ سے ایک لیکچر لیں گے جس میں ہم کلاسز کے جو اور ٹائپس ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر ہم چونکہ سینٹینس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس کے 2 ٹائپس امپورٹنٹ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس. میں لکھتا ہوں کہ ہینا is a girl and Umair is a boy. ہینا ایک لڑکی ہے اور عمیر ایک لڑکا ہے. اب اگر ان دونوں سینٹینس سے میں اس اینڈ کو ریموو کر لوں اور میں اس طرح لکھوں کہ ہینا از اے گرل, پھر میں لکھوں کہ عمیر از اے بوائے. اب یہاں پر ہینا از اے گرل اور ہینا از اے گرل, ان دونوں کا مطلب کیا ہے کہ ہینا ایک لڑکی ہے. یہاں پر میں کہتا ہوں کہ عمیر از اے بوائے, یہاں پر بھی میں کہتا ہوں کہ عمیر از اے بوائے. تو ان دونوں کے میننگ میں کوئی فرق آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. لیکن اگر میں ایک سینٹینس یہاں پر لکھوں
کہ ذیشان is a teacher who teaches English. یہاں پر اس پوائنٹ کو ذرا سمجھے, صحیح ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ذیشان از اے ٹیچر ہو ٹیچز انگلش. ذیشان ایک استاد ہے جو کہ انگلش پڑھاتا ہے. اب اس کو ہم ذرا کیا کرتے ہیں, اس طرح لکھتے ہیں, ذیشان از اے ٹیچر, فل اسٹاپ. دوسرا آ جائے گا who teaches English. ذیشان از اے ٹیچر, ذیشان ایک ٹیچر ہے, who teaches English, جو کہ انگلش پڑھاتا ہے. یہاں پر دیکھیے ذیشان از اے ٹیچر, ذیشان ایک ٹیچر ہے. کیا اس کے میننگ میں اور اس کے میننگ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں جی, اس کے میننگ میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ who teaches English, کون انگلش, جو کہ انگلش پڑھاتا ہے, جو کہ انگلش پڑھاتا ہے. لیکن جب میں اس کو علیحدہ لکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ who teaches English, تو ہمارے پاس کوشچن بن جائے گا who teaches English, کون انگلش پڑھاتا ہے. وہاں پر مطلب ہے جو کہ انگلش پڑھاتا ہے, یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کون انگلش پڑھاتا ہے. تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میننگ میں فرق آ رہا ہے؟ ہوپ فلی پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں. چلو میں ایک دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں. I bought a cat which is black. I bought a cat which is black. میں نے ایک بلی خریدی جو کہ کالی ہے. میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں کہ I bought a cat, فل اسٹاپ. دوسرا میں لکھتا ہوں کہ which is black. تو یہ آپ کے پاس کوشچن بن جائے گا. I bought a cat اور I bought a cat, ان دونوں کا مطلب سیم آ رہا ہے. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ which is black, جو کہ کالی ہے, کیونکہ ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب میں یہاں پر کہتا ہوں کہ which is black, تو میں کہتا ہوں کہ کیا کالی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میننگ میں ہمارے پاس فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا آ رہا ہے, تو کیوں آ رہا ہے؟ اب پوائنٹ تو یہ ہے, پوائنٹ یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کی جو میننگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے, وہ سیم رہتی ہے. چاہے آپ اس کو سینٹینس کے اندر لکھیں یا چاہے آپ اس کو سینٹینس کے باہر لکھیں, اس کے میننگ میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا. لیکن یہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم سبورڈینیٹنگ کلاس بھی کہتے ہیں, سبورڈینیٹنگ کلاس. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کوآرڈینیٹنگ کلاس بھی کہتے ہیں, یا اس کو ہم مین کلاس بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کوآرڈینیٹنگ کلاس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز آ سکتے ہیں, لیکن وہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ لوگ اس لیول پہ اتنا سمجھے کہ ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے یہ انحصار کرتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس پہ. انحصار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپینڈنٹ کلاس کو انڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ ایک ساتھ لکھتے ہیں تو اس کی ایک میننگ ہوگی, اور اگر آپ اس کو اس سے جو ہے وہ علیحدہ لکھتے ہیں تو پھر اس کی جو میننگ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی, وہ چینج ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. سو انڈیپینڈنٹ کلاس از انڈیپینڈنٹ بیکاز اٹ ڈز ناٹ نیڈ the help of any other part, and its meaning remains same in every form. While the dependent clause is dependent on independent clause, if we write it alone, its meaning will be one, and if we write it with independent, so its meaning changes. تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم اسے ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. ڈیپینڈنٹ کلاس کو ہم سبورڈینیٹنگ کلاس بھی کہتے ہیں. سبورڈینیٹنگ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس سبورڈینیٹنگ کنجنکشن آتے ہیں. جس طرح یہ آپ کے پاس وائل آ جائے, وین آ جائے, بیکاز آ جائے, اسٹل وغیرہ آ جائے, تو یہ آپ کے پاس کیا, یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سبورڈینیٹنگ کنجنکشنز ہے. اس وجہ سے ہم اسے سبورڈینیٹنگ کلاس کہتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ آج کے لیے, آپ لوگوں نے کنڈیشنل سینٹینسز کو سنا ہوگا. کنڈیشنل سینٹینسز, یہ کنڈیشنل سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جس میں ایف یا وین آ جائے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایف آئی سی ہم, آئی ول ٹیل ہم. اب جس پارٹ میں یہ ایف آ جائے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا, وہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاس ہوگا. اور جس میں ہمارے پاس یہ دوسرا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلاس بن جائے گا. سو ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاس میں کیا فرق ہوتا ہے. اور اس طرح آپ سبجیکٹ اور ایگریمنٹ پہ ہم نے جو یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پہ ہم نے جو ڈسکشن کی, آپ اس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ جو اسٹرکچر آف سینٹینس کو ڈسکس کریں گے وہ انہی 2-3 لیکچرز کے بیس پر ہوگا. اب آپ کے لیے جو اسٹرکچر آف سینٹینس ہے یہ بالکل جو ہے وہ they will become a piece of cake for you people. Thank you very much dear students. Allah Hafiz.